میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ہمارے خفیہ اداروں کا احتساب کون کرے گا؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہم نے بات کی صدارتی ترجمان فرد اللہ بابر سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بابر صاحب، کیا پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریشنز کو ریگولیٹ کرتا ہو؟ اگر پارلیمنٹ کا ریکارڈ دیکھا جائے تو ایسا کوئی قانون نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکتوبر 2004 میں ایک سوال پوچھا گیا تھا پارلیمان میں، اور وہ یہ تھا کہ جن قوانین کے تحت یہ انٹیلیجنس کے ادارے کام کرتے ہیں اس قانون کی کاپی ممبران پارلیمنٹ کو دی جائے تاکہ اس میں مناسب ترامیم یا اس پہ بہتری صورت کر سکیں۔ تو اس کا جواب یہ آیا تھا کہ یہ خفیہ معاملہ ہے، سیکرٹ معاملہ ہے، اور یہ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ غالباً قانون ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ہوتا تو وہ اس کے سامنے آ جاتا۔ یعنی کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو یہ چیز اس وجہ سے نہیں بتائی گئی کہ اگر کوئی قانون موجود ہے کہ وہ سیکرٹ معاملہ ہے، پارلیمنٹ سے بھی کوئی چیزیں سیکرٹ رکھی جا سکتی؟ اور یہ اس وقت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، 2004 کی غالباً وہ سوال بھی میرے پاس موجود ہے جو پوچھا گیا تھا، اور باقاعدہ اس کا باضابطہ طور پر جواب بھی آ گیا تھا۔ اور جب یہ مسنگ کیس کا جب یہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے تو یہ بات اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے آئی تھی، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا اس وقت کہ یہ سوال اور یہ جواب اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ بھی پیش ہو چکا۔ اس کے بعد عدالت نے کیا کیا اس پہ؟ اس پہ عدالت کافی حد تک آگے گئی ہے، اور پھر اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو مسنگ پرسنز کیس کے بارے میں کمیشن بنا، اور وہ موجودہ حکومت نے بنایا۔ اچھا بابر صاحب، انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو اقدامات کر رہی ہے، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے ویری گڈ کوشچن، لیکن یہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات نہیں ہے، یہ ایک اوور آل ایشو ہے سول اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایکویشن کا۔ اور یہ ایکویشن تیسری دنیا میں اور پاکستان میں یہ ایکویشن جو ہے یہ ڈسٹارٹڈ رہا ہے۔ دس از ون آف دا فنڈامنٹل ایشوز کہ سول سیکیورٹی ایکویشن نیڈس ٹو بی کریکٹڈ۔ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو آپ بات کریں یہ اسی ایکویشن کا حصہ ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ موجودہ حکومت کچھ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یس کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈسٹارٹڈ ایکویشن کا مظہر تھا وہ تھا مسنگ پرسنز کے کیس میں۔ اس حکومت نے مسنگ پرسنز کا کمیشن بنایا، اور اسی کمیشن نے یہ سفارش بھی کر دی۔ اب یہ پارلیمان کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ دوسرا، اس ڈسٹارٹڈ ایکویشن کو کہاں ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ کسی حد تک اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے پارلیمان کے اندر، اور پارلیمان کے اندر جو سب سے ایفیکٹو کمیٹی ہے اس لحاظ سے وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اور اس کی چیئرمین شپ موجودہ حکومت نے اپوزیشن لیڈر کو دی ہے۔ میننگ دیئر بائی کہ جو کمیٹی ہے وہ سول ملٹری ایکویشن اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں وہ حکومت سے آزاد ہے اپوزیشن لیڈر کی سربراہی میں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ڈیفنس ریلیٹڈ، سیکیورٹی ریلیٹڈ کئی ایشوز کا احاطہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل NLC کیس میں انہوں نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی ہے، تو ایک قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں، مسنگ پرسنز کا کمیشن بنانا، اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جس نے سب کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے بشمول ان اداروں کے جن کا تعلق منسٹری آف ڈیفنس سے ہے، اس کو اپوزیشن لیڈر کے تحت کرنا۔ اور نمبر 3 میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس سول ملٹری امبیلنس کو ایڈریس کرنے کا، وہ یہ تھا کہ جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے وہ اٹھا کے پارلیمان کو دے دی گئی ہے۔ اب یہ جو 3 بڑے اقدامات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈائریکشن متعین ہو گئی ہے۔ گزشتہ 60 اور 62 سالوں کا جو ڈسٹارٹڈ ایکویشن ہے اس کو کریکٹ کرنا، یہ توقع رکھنا کہ موجودہ کولیشن حکومت ہی سارا کچھ کر سکے گی، میرا خیال ہے کہ دس از ٹو ہائی این ایکسپیکٹیشن۔ موجودہ حکومت سے یہ توقع تو ضرور ہونی چاہیے کہ اپنے مینیفیسٹو، چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق، اور ٹو کریکٹ دا سول سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ امبیلنس کوئی اقدامات کرے۔ وہ اقدامات شروع کر دیے ہیں موجودہ حکومت نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمان اسی طرح فعال رہی، سول سوسائٹی اسی طرح بیدار رہی، اور میڈیا جو جس طرح سے آزاد ہے اسی طرح آزاد رہتا ہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز ایڈریس ہو جائیں گے۔ لیکن آپ موجودہ حکومت سے
ایک کولیشن گورنمنٹ سے جس کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ توقع رکھنا کہ تمام ایشوز جو 62 سال سے جمع ہوئے ہیں اس ڈسٹارٹیڈ ایکویشن کے، وہ اوور نائٹ ایڈریس ہو جائیں گے، یہ کوئی زیادہ ہی بہت ہائی ایکسپیکٹیشن۔ بابر صاحب، آپ نے ذکر کیا مسنگ پرسنز کے کمیشن کا، اس کی جو رپورٹ سامنے آئی اس میں بھی یہ آبزرویشنز آئیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کوآپریٹ نہیں کیا، ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کوآپریٹ نہیں کیا، اور اس پہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ کمیشن بھی کوئی زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوا اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں، گو کہ کچھ لوگ برآمد ہوئے، لیکن جو کوآپریشن ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ ایک کمیشن ہے، ایک جمہوری حکومت ہے، عدلیہ آزاد ہے، وہ سارے اسٹیپس لیے جائیں گے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ پیش بھی نہیں ہوئے۔ ارشد، میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن کی جو سب سے بڑی اور اہم ریکمنڈیشن ہے وہ وہی ہے جو پارلیمان کے اندر اٹھائی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ پارلیمان قانون سازی کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ از دا موسٹ کریٹیکل ریکمنڈیشن۔ اب ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا ہے، سپریم کورٹ نے بھی ہدایت کی تھی کہ کمیشن بن جائے، جب سپریم کورٹ نے ہم سے تجاویز مانگی تھی یہ ان تجاویز میں بھی شامل ہے، اب کمیشن نے ریکمنڈیشنز حال ہی میں دے دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً گورنمنٹ اس پر غور کرے گی، پارلیمان آزاد ہے، چونکہ کمیشن نے کہا ہے کہ قانون سازی پارلیمان کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ہوگی یا مسنگ پرسنز کے یہ حوالے؟ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ہے کہ جب وہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں یا ڈیٹین کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے تاکہ بالکل آربٹری اختیارات نہ ہو کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے تعلق رکھتے ہو، آپ نے مجھے اٹھایا، نہ کسی نے پوچھا، نہ آپ کسی کے سامنے جواب دہ ہو، تو ایک ایسا میکینزم بن جائے۔ اور اس کمیشن نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مخصوص حالات میں آپ بے شک یہ اختیار ان کو دے دیں، یہ خصوصی حالات میں ان اداروں کو آپ اریسٹ کا، ڈیٹینشن کا اختیار دے دیں، لیکن پھر پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں اے کو اٹھایا گیا ہے، اس پر یہ الزامات ہیں وغیرہ، ان کے لیے خصوصی مقدمات چل سکتے ہیں، خصوصی ٹریبیونل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو ایشو ہے کہ جی ایک بندہ لاپتہ ہو گیا اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کسی سویلائزڈ سوسائٹی میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو کمیشن کا سب سے بڑا ریکمنڈیشن یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں اس پہ تو یہ ایک اہم قدم ہے، بیکاز اے ہائی پاورڈ کمیشن سیٹ اپ آن دا ایڈوائس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ سیٹ اپ بائی دس گورنمنٹ، اس نے یہ ریکمنڈیشن کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یس دا فیوچر از ویری برائٹ ان دس ریگارڈ۔ بابر صاحب، شاید فیوچر بہت برائٹ ہو، لیکن جو آپ نے باتیں کی اور جو کمیشن کی ریکمنڈیشنز کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا بحیثیت ایک پولیٹیشین کے، ایک قانون دان کے بھی بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ بھی آپ ہیں کہ ری انوینٹنگ دا ویل ہو رہا ہے؟ ہمارا آئین پاکستان بڑا کلیئرلی کہتا ہے آرٹیکل 9 جو فنڈامنٹل رائٹس میں ہے کہ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا، اور اس کے آگے آرٹیکل 10 جو ہے وہ بڑا کلیئرلی مینشن کرتا ہے کہ اگر آپ نے نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے بھی کسی کو اٹھانا ہے تو اپروپریٹ ریویو بورڈ کا بھی اس میں دیا ہوا ہے، 3 مہینے سے زیادہ آپ اس ریزن کی بنا پہ کسی کو نہیں رکھ سکتے، اور پھر آپ کو چاہیے تو وہ سارا میکینزم اس آئین پاکستان میں درج ہے۔ تو ری انوینٹنگ دا ویل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ دیکھیں ارشد، آئین پاکستان میں بہت کچھ درج ہے، آئین پاکستان میں اوتھ بھی دیا گیا ہے، آئین پاکستان میں کئی ایسے آرٹیکلز ہیں دیر آر ایبیریشنز جن پہ عمل نہیں ہوا، یہ ایبیریشنز ہیں، اور جب سوسائٹیز جب ایوالو کرتی ہیں ان میں وہ ان ایبیریشنز کو کہ بظاہر آئین کے اندر کیا ہے اور اس کی جو ایکچول امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس میں کتنا فرق ہے، یہ ایبیریشنز ہوتی ہیں ہر سوسائٹی میں جو ایوالو ہوتی ہے یہ ایبیریشنز ہوتی ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا آپ نے، اس سوسائٹی نے، اس حکومت نے ان ایبیریشنز کا احساس کیا ہے، اور کیا ان ایبیریشنز کا احساس کرتے ہوئے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے چھوٹا ہی قدم صحیح اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ان ایبیریشنز کا احساس ہے، ان ایبیریشنز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو میں نے آپ سے عرض کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ دیز اقدامات may not be sufficient، آپ جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ this is too little too late، اور بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ احساس نہیں ہے اور ایبیریشنز کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی قدم